پچھلے سال ہم نے تذکرہ کیا تھا مسئلہ کیا ہے میں ایسے خواتین و حضرات کا، بالخصوص خواتین کا، جو بار بار جعلی پیروں، جعلی عاملین کے ہاتھ سے دھوکہ کھاتے ہیں یا کھاتی ہیں، ان نوجوانوں سے جو بار بار جعلی پامسٹ یعنی ہاتھ دیکھنے والے، مستقبل کی پیشن گوئی کرنے والے، ستاروں کا علم جاننے والے جعلی لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے وہ پھنستے ہیں، ان سے رائے لے لیتے ہیں، جو رائے ملتی ہے اس پہ آرام کر لیتے ہیں کہ ہونا وہی ہے جو بابا جی نے بتایا ہے۔ تو ہم نے پچھلے مرتبہ ایسے لوگوں کا مسئلہ کیا ہے جو بار بار دھوکہ کھا کر بھی دوبارہ ان کے پاس جاتے ہیں، یہ ذکر کیا تھا۔ لیکن آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں ان لوگوں کا جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی ٹیبل کے اس طرف جو بیٹھے ہیں، یعنی وہ عامل جس کو خود تو پتہ ہے نا میں جعلی عامل ہوں، وہ پامس جس کو خود تو پتہ ہے کہ اس کی بات کا ہونا کچھ بھی نہیں ہے، وہ جعلی پیر جس کو خود تو پتہ ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ سارے کا سارا شعبدے بازی ہے، وہ مستقبل کا حال بتانے والے، ستاروں کے علم کی بات کرنے والے، آپ کے لیے یہ ہفتہ، مہینہ، سال کیسا رہے گا، یہ سب بتانے والے، یقیناً ان کو خود تو پتہ ہے کہ وہ خود جعلی ہیں۔ ان لوگوں کا مذہب بھی اسلام ہے۔ یہ ساری کیٹیگری کے جو لوگ ہیں یہ ہیں بھی سارے مسلمان، اور سرکار کی احادیث بھی سامنے ہیں، اور لوگوں کو دھوکہ دینے کا انجام بھی پتہ ہے دنیا اور آخرت میں۔ ایسے لوگوں کو جن کو یہ ساری باتیں پتہ ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں پھر بھی خوف خدا نہیں ہے، ایسے لوگوں کا مسئلہ کیا ہے؟ جی مفتی اسحاق صاحب۔ ایسے لوگوں کا مسئلہ پیسے کو خدا بنانا اور اپنی مارکیٹنگ کر کے دنیا ہی کو اپنا سب کچھ سمجھنا ہے۔ تو دائرے کے شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور ان سے زیادہ میں ان لوگوں کا قصور مانتا ہوں کہ جو جا کر ایسے لوگوں کی زینت بن جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ ان سے زیادہ ان کا ہے کہ جنہوں نے ان کو اپنا بابا اور اپنا پیو بنایا ہوا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ یہ سمجھیں ان چیزوں کو، بھئی یہ تو کر رہا ہے، کرتب دکھا رہا ہے، جو بھی دکھا رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، اسے اپنی دیہڑی لگانی ہے، دکان چلانی، جو کچھ بھی کرنا ہے، لیکن سامنے جو معاملہ ہے نا اس والے کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، باقی رہا ایک کہ جب ہم اس موضوع پر بات کر رہے ہیں یہ تو ہرگز ہم اس علم کا انکار نہیں کر رہے، یعنی اگر کوئی علم نجوم ہے تو باقاعدہ وہ علم ہے، علم العادات ہے، اس کا ہم انکار نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں پہ جعلی لوگوں کا تذکرہ ہے، ان علوم کی تحقیر کرنا یا اس علم کا انکار کرنا مقصود نہیں ہے کہ جو واقعی اس طرح کے علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ کوئی بات کرتے ہیں تو ایک الگ چیز ہے۔ لیکن جو اس وقت ان لوگوں کے یہاں جو ارد گرد ڈیرہ ڈلا ہوا ہے وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ جہالت ہے دونوں طرف سے، اور انہوں نے جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیا اور جاہلوں کو انہوں نے اپنا مرید بنا لیا۔ تو پیر کی بھی دال چل رہی ہے، مرید کی بھی چل رہی ہے، شبد دکھانے والے کی بھی چل رہی ہے، ان کی بھی چل رہی ہے، نہ اس کو کچھ پتا نہ ان کو کچھ پتا، تو دونوں کا چل رہا ہے معاملہ۔ اور پھر اس کے اندر جو اعتقاد کی خرابی آ جاتی ہے، یعنی اب تو عزتیں یا مال بہت دور کر بات رہی، یعنی لیکن اس پر جو عقیدے کی خرابیاں آگے ہمارے یہاں، اب آپ دیکھ لیجئے کہ عقیدے کس طرح لوگوں کے خراب ہو رہے ہیں، اور عقیدت ایک طرف رہ گئی، اب عقیدے لوگوں کے خراب ہونا شروع ہو گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بندہ تو جہالت میں ہے ہی اپنی، لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے لوگوں کے جو عقیدے خراب ہو رہے ہیں اور وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنا پیشوا اور اپنا بڑا کس کو بنایا ہوا ہے۔ تو یہ دو جہتوں سے اگر اس معاملے کو آپ دیکھیں گے تو ہم اس پر اگر قصور ڈالیں کہ شعبدے بازی کر رہا ہے، دکھا رہا ہے، آنکھ سے نکال رہا ہے، پھونکے مار کے شف شف کر کے کر رہا ہے، تو بھائی یہ جو سامنے مداری ایک بیٹھا ہوا ہے اور سامنے جو تماشائی ہیں تو قصور ان کا بھی ہے نا۔ ڈگ ڈگوی پہ اگر وہ نچا رہے تو ناچنے کے لیے کیوں تیار ہیں یہ لوگ؟ تو بات یہ دونوں طرف سے معاملات ہیں یہ، تو دونوں جہتوں سے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔